اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی انبیاء کے معجزات کا ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے مختلف قابل قدر معجزات عطا کیے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا معجزہ وہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسراء اور معراج کا سفر کروایا۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے۔ اس سورت کا آغاز اس آیت سے ہو رہا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کروایا، وہ مسجد اقصیٰ کہ جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ یہ سفر اللہ نے کیوں کروایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا ذکر کیا ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اللہ تعالیٰ نے کروایا، اور سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے اس سفر کا ذکر کیا ہے جو پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف تھا۔ تو یہ دو سفر ہیں جن کو اسراء اور معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں واقعہ معراج جو ہے وہ لوگوں کے ہاں معروف ہے، لیکن اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت سے اہم اسباق ہیں۔ کچھ مسائل ہیں جو ہمارے عقیدے کو درست کرتے ہیں، کچھ مسائل ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے ساتھ اور ہماری عبادات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو بعض اوقات اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے مبالغہ امیزی سے کام لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسی باتیں بیان کر دی جاتی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ تو جو باتیں مستند ہیں ہمیں ان کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے اور ان کے مطابق اپنے عمل کو درست بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی سیرت کا ایک اہم واقعہ ہے۔ آپ کی مکی زندگی یعنی ہجرت سے قبل اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سفر کروایا۔ تو پہلی بات اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں اس واقعے کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے، اور اس کا انکار کرنا ایسے ہی ہے کہ جس طرح کوئی شخص قرآن مجید کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیات اس حوالے سے بالکل واضح ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عظیم الشان سفر کروایا نا، یہ حقیقت میں نہیں ہوا بلکہ خواب کی حالت میں ہوا، یا اس سفر سے مراد آپ کی وہ ہجرت کا سفر ہے جو مکہ سے مدینہ کی طرف تھا۔ اب وہ لوگ کیوں یہ بات کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید کو وہ اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ مکہ سے لے کر ارض فلسطین تک جو تقریباً 1300 کلومیٹر کا فاصلہ بن جاتا ہے، ایک رات کے اندر بھلا یہ سفر کوئی شخص کیسے کر سکتا ہے؟ ایک رات کے اندر یہ سفر ممکن نہیں ہے، لہٰذا اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں اور اس واقعے کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ جبکہ کہنے والے نے یہ بات کہی ہے کہ سبق ملا ہے مجھے یہ معراج مصطفیٰ سے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ یہ جو عالم ہے، یہ جو مخلوقات ہیں، یہ جو کائنات ہے، اللہ رب العالمین نے ان سب پر فوقیت عطا کی ہے انسان کو۔ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ہی، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ہی کفار مکہ نے بھی اس واقعے کا انکار کیا۔ بھلا کیسے ممکن ہے کہ اتنا لمبا سفر کوئی شخص ایک رات میں کر دے؟ اچھا، ان کے انکار کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان کا ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے عام انسان کا کوئی رابطہ ممکن نہیں ہے جب تک درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ نہ ہو۔ یعنی وہ یہ سمجھتے انسان کھاتا پیتا ہے، قضاء حاجت کرتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، ہم بھی یہ کام کرتے ہیں، تو اس کے پاس فرشتہ آ رہا ہے اور یہ پھر یہ دعویٰ کر رہا ہے یہ شخص کہ جی میں اللہ رب العالمین کے پاس آسمانوں پر سے ہو کر آ رہا ہوں۔ تو ان کے نزدیک یہ چیز محال تھی، حالانکہ وہ اس حقیقت سے ناآشنا تھے کہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں پر فضیلت اور فوقیت عطا کی۔ اب وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو لات، منات، عزا اور دیگر آپ کو بتوں کے نام ملیں گے ان کے، یہ در حقیقت وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العالمین سے جڑنے کے لیے ہمیں ان شخصیات کی ضرورت ہے۔ یہ نیک لوگ تھے جن کے نام پر انہوں نے بت بنا لیے تھے۔
تو یہ ان کا ایک جو مائنڈ سیٹ تھا وہ پیچھے یہ تھا، اسی وجہ سے وہ انہوں نے اس واقعے کا بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سے مسائل بظاہر ہماری عقل میں نہیں آتے تو ہمیں ان کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں قرآن و حدیث کو وہ اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا جی یہ بات میری عقل میں آئے گی تو میں مان لوں گا۔ اور بھائی انسانوں کی عقلیں مختلف ہیں، ممکن ہے ایک بات آپ کی عقل میں نہیں آ رہی میری عقل میں آ رہی ہے، میری عقل میں نہیں آ رہی آپ کی عقل میں آ رہی ہے، تو کس کی عقل کو معیار بنائیں گے؟ تو کبھی بھی ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بات قرآن مجید کی کوئی آیت ہے یا حدیث ہے اس سے ثابت ہوتی ہے تو یہ ہماری عقل کے مطابق ہے کہ نہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے آیا کہ یہ بات مستند اور ثابت ہے کہ نہیں۔ اگر تو ثابت ہے آمنا و صدقنا، ہم ایمان لاتے ہیں، کیونکہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتے ہیں نا تو صرف آپ ہماری ظاہر کے امام نہیں ہیں بلکہ آپ ہماری عقل کے بھی امام ہیں۔ ہماری عقل ابھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو اسرار و رموز عطا کیے، آپ کی عقل ان کا احاطہ کیے ہوئے۔ اور کہنے والے نے یہ بات کہی کہ کہہ دو فلسفہ والے سے کہ پتھر سے سر ٹکرائے، کہہ دو فلسفہ والے سے کہ پتھر سے سر ٹکرائے، جس نے عقل عطا کی وہ عقل میں کس طرح آئے۔ فلسفہ اپنی عقل کو استعمال کرنا یہ اس کا ایک بنیادی عنصر ہے۔ تو ہم ہر معاملے کے اندر ٹھیک ہے اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن عقل کو قرآن اور حدیث کے تابع رکھ کر استعمال کرنا ہے، اس کے اوپر عقل کو حاکم نہیں بنانا۔ قرآن اور حدیث کی حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی عقل کو استعمال کریں، لیکن آپ کہیں کہ میری عقل اصل ہے، وہ معیار ہے اور اس کے مطابق میں دیکھوں گا قرآن اور حدیث کو، تو یہ اسلوب اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کا درست نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر بہت سے لوگوں نے پھر یہ واقعہ معراج کا انکار کیا۔ محترم بھائیو، اس واقعے کی تفصیلات کتب احادیث میں ہمیں مل جاتی ہیں، لیکن میں ان تفصیلات کا چیدہ کچھ حصہ اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس میں ہمارے لیے کئی ایک اسباق اور کئی ایک عقیدے اور عبادات اور معاشرتی مسائل جو ہیں ان کا حل ہمیں ملتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں ایک بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہی موجود ہے، جبکہ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں کے اوپر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کہاں تھا؟ بیت المقدس کی طرف، مسجد حرام سے، پھر مسجد اقصی بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف، اور یہ سفر اللہ رب العالمین کی طرف تھا۔ ہمارے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہی حاضر و ناظر ہے، اور بھائی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہیں، الرحمن علی العرش استوى، قرآن مجید کی آیت۔ ہاں اس کا علم وہ ہر جگہ پر موجود ہے، اس کا علم ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اچھا، اسی طرح اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بڑا اہم سبق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور آپ کا مقام ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لے گئے مسجد اقصی میں تو وہاں پر آپ نے سابقہ تمام نبیوں کی امامت کروائی۔ اچھا، اب یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، بظاہر عقل میں نہیں آتی کہ بھی سابقہ انبیاء وہ تو اس دنیا سے چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ابھی حیات ہیں، تو آپ نے ان کی امامت کیسے کروا دی؟ بھئی اللہ رب العالمین اس کی قدرت ہے، اس کے لیے جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی وہ اس کے لیے بالکل ممکن ہے۔ اب اس امامت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی سابقہ نبی، چاہے وہ حضرت موسیٰ ہوں، حضرت ابراہیم ہو، حضرت آدم ہو علیہم السلام، ان میں سے کوئی بھی امامت نہیں کروا سکتا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی نا، بات آپ کا کوئی حکم ہوگا تو اس حکم یا آپ کے قول کے اوپر کسی شخص کے قول کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ مثال کے طور پر آج کے دور کا کوئی بزرگ ہے یا کوئی عالم دین ہے، اس کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن ہم اس کی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے جی حدیث رسول تو ہمیں یہ بتاتی ہے لیکن فلاں شخص کا قول یہ ہے، فلاں یہ اس معاملے میں یہ فتویٰ دیتا ہے۔ اگر ٹکرا رہی ہے کوئی بات تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے، اس میں کسی شخص کو کوئی دو رائے رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ نہیں ہاں جی ترجیح دی جا سکتی ہے تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔
تو اب جب اللہ کے کسی نبی کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اہمیت نہیں رکھے گی تو کیا آپ کے کسی امتی کی بات آپ کی بات کے مقابلے میں اہمیت رکھ سکتی ہے؟ تو یہ ایک بات کہ جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سفر کروایا اس کا محترم بھائیوں ایک اہم مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تسلی دینا بھی مقصود تھا، کیونکہ یہ واقعہ تب پیش آیا جب آپ کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے آپ کے چچا ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور آپ کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی داغ مبارکت دے گئی تھی، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. دو بڑے سہارے مکہ کے اندر آپ سے اس دنیا سے آپ کا ساتھ چھوڑ چکے تھے. تو ایک تو آپ کو تسلی دینا بھی مقصود تھا، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ آپ کو جو اللہ رب العالمین نے منصب عطا کیا ہے اس منصب کی ادائیگی بھرپور طریقے سے کروانے کے لیے اللہ نے جو خبریں آپ کو دی تھیں ان خبروں کا اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کروانا بھی مقصود تھا، تاکہ آپ کے ایمان کی کیفیت اور درجے کو مزید بڑھایا جائے. تو گویا کہ یہ علم الیقین سے عین الیقین، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنے کا سفر تھا. یعنی دیکھیں نا کہ آپ ایک جگہ پر دیکھتے ہیں کہ وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے تو آپ اندازہ کر لیتے ہیں کہ وہ آگ لگی ہوگی، لیکن آپ کا یقین ابھی اس کامل درجے پر نہیں ہوتا، ممکن ہے کوئی اور بھی وجہ ہو. لیکن جب آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ اس آگ کا مشاہدہ کر لیتے ہیں تو آپ کسی ذرہ برابر بھی شک کے اندر مبتلا نہیں ہوتے. تو یہ ہے ایمان، آپ کو جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے. پھر اس واقعے میں ایک اہم سبق جس کو واقعہ معراج کو پڑھنے والے اور سننے والے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ جو بلندی عطا کی، اس بلندی کے سفر میں آپ کو ایک اہم فریضہ بھی سونپا، اور وہ کیا تھا؟ نماز پنجگانہ. جتنے بھی احکام ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، جہاد ہے، معاشرت، جتنے احکام ہیں سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دنیا میں وحی ہوئے ہیں. لیکن یہ نماز کا جو حکم ہے محترم بھائیوں، یہ یاد رکھیے، یہ واحد وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے پاس بلوا کر آپ کے اوپر، آپ کی امت کے اوپر ان 5 نمازوں کو فرض قرار دیا. اور یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ سرگوشی کا ایک بڑا ہی سنہری اور بہترین موقع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہے، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو پھر وہ خود اپنے ہاتھ سے اللہ رب العالمین کے ساتھ بات کرنے کا موقع گوا رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، ان کو بتایا کہ یہ 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ان میں تخفیف کروا لیں. آپ پھر اللہ رب العالمین کے پاس گئے اور بار بار اس طرح آپ تخفیف کرواتے رہے حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں. لیکن یہ نمازیں 5 ہیں، اللہ رب العالمین سے حکم یہ ہے کہ ان 5 نمازوں کا اللہ تعالیٰ 50 کے برابر ہی ثواب دیں گے. تو محترم بھائیوں، ایک تو یہ ہے کہ ہماری امت دیکھیے کہ واقعہ معراج کو بیان بھی کیا جاتا ہے اور شب معراج کے اوپر کئی طرح کے کام کیے جاتے ہیں، لیکن جو کام روزانہ کرنا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. مسجد ویران ہے، کوئی فکر ہے نماز جاتی ہے تو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں محترم بھائیوں اس حوالے سے ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. اسی طرح اس واقعے میں ایک اہم سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ ان کاموں کو اختیار کرنا چاہیے کہ جو فطرت کے قریب ہیں اور فطرت میں شامل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس سفر میں پیالہ پیش کیا گیا شراب سے بھرا ہوا، ایک پیالہ پیش کیا گیا دودھ سے بھرا ہوا، اور ایک پیالہ پیش کیا گیا شہد سے بھرا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے دودھ کا انتخاب کیا، شراب کا انتخاب نہیں کیا. تو حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے. تو اس میں سبق ایک یہ ہے کہ ان کاموں کو ہمیشہ اختیار کریں جو فطرت میں شامل ہیں. مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیے گا کہ جب ان سے جنت کا وہ پھل کھانے کی وجہ سے جنت کا وہ لباس تھا وہ اتر گیا، تو وہ خود جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے. یہ جسم کا چھپانا مرد کے لیے، عورت کے لیے یہ فطرت میں شامل ہے. لہٰذا کبھی ہمارے نوجوان یہ ان اداکاروں کو، گلوکاروں کو اور ماڈلز کو، اور یہ آج کل سوشل میڈیا پر فیملی ولاگنگ کرتے ہوئے اور ڈالرز کمانے کا جھانسا دیتے ہوئے کبھی بھی ان کو اپنا رول ماڈل نہ بنائیں. یہ اپنے جسم کو چھپانا، بالخصوص آج کل جس طرح خواتین کے حوالے سے محترم بھائیوں یہ فطرت میں شامل ہے.
لیکن ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح اگر میرے مرد حضرات بھائی دوست ناراض نہ ہوں تو محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 10 باتوں کا ذکر کیا کہ جو فطرت میں شامل ہیں، ان میں داڑھی رکھنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو فطرت اور فطرت کے خلاف جانا ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور بہت سے کام تفصیل میں نہیں جاتا۔ اسی طرح محترم بھائیوں، اس واقعے میں ایک بڑا اہم سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کو مصلی بنایا وہ تھی مسجد اقصی، اور آج دیکھیے کہ کس طرح مسلسل کئی دہائیوں سے یہ مسجد اقصی، کس طرح یہ علاقہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، ان کے کنٹرول میں ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم انہی کے طرز عمل کے اوپر چل رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے فزیکلی جا کر وہاں پر کچھ نہیں کر سکتے، اور مسلمان بہن بھائیوں کے لیے محترم بھائیوں ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں، کم از کم ہم وہ کام تو نہ کریں کہ جو یہودیوں نے کیے۔ جس طرح انہوں نے دین کے اندر نئی نئی باتوں کو اپنی طرف سے ایجاد کیا، محترم بھائیوں ہم یہ کام نہ کریں، ہم ان کی تہذیب، ان کے کلچر کو اپنے لیے رول ماڈل نہ بنائیں۔ لیکن کیا ہماری شادیاں، کیا ہمارے بازار، کیا ہمارے گھر اور دیگر مواقع، کیا میرا لباس، کیا میرا انداز، کیا ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارا مخلوط تعلیمی نظام، یہ سارے کا سارا سلسلہ کن کے طرز عمل کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے ان غزہ کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ بے وفائی ہوگی کہ ہم ان کے اوپر بمباری کرنے والوں کے نقش قدم کے اوپر چلنے والے ہیں۔ تو آج سے کم از کم میں اپنے لیے تو یہ تہیہ کر سکتا ہوں نا کہ میں نے اپنی گفتار میں، اپنے کردار میں غیروں کے نقش قدم پر نہیں چلنا، ان کے تہواروں سے میں نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ میری اپنی تہذیب ہے، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے، کم از کم ہم یہ کام نہ کریں۔ محترم بھائیو، یہ چند ایک باتیں ہیں جو واقعہ معراج سے متعلق تھیں، میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔